بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن پاک میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے, ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے. نیا سبق شروع کر لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. المنافقون والمنافقات یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں. المنافقون والمنافقات مرد اور عورتیں بعضهم من بعض سے یعنی کہ وہ ایک دوسرے سے. یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں بالمنکر برائی کا, وینہون اور روکتے ہیں عن المعروف معروف سے بھلائی سے, ویقبضون ایدیہم اور بندے ان کے ہاتھ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ یعنی خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں. نسوا اللہ بلا دیا انہوں نے اللہ کو, فنسیہم پس اس نے بلا دیا انہیں, فنسیا اس نے بلا دیا ہم انہیں. ان المنافقین بے شک منافقین ہم الفاسقون یہی ہیں وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. وعد اللہ کا وعدہ ہے المنافقین والمنافقات منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے, کفار اور کافروں کے لیے, نار جہنم جہنم کی آگ, خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہی حسبہم یہ وہ انہیں یہی کافی ہے. ولعنہم اور لعنت کی اس نے کس نے اللہ نے, اور اللہ نے لعنت کی ان پر. وَلَهُمْ عذاب مقیم ان کے لیے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب. کالذین یعنی ان لوگوں کی طرح, ان کی مثال ان لوگوں کی طرح, من قبلکم جو ان سے پہلے تھے, کانوا اشد منکم جو تھے ان سے زیادہ, اشد یعنی کہ زیادہ طاقت کا دیا زیادہ سخت تھے ان سے, قوت میں زیادہ سخت, قوت میں زیادہ سخت تھے. وہ اکثر اموالاً اور زیادہ تھے ان میں اموالاً مال میں, و اولاد اور اولاد میں. فاستمتعوا بس تم فائدہ اٹھا لو, بخلاقکم اپنے حصے کا, یعنی تم نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا. فاستمتعوا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا. فاستمتعتم تو تم فائدہ اٹھا لو, بخلاقکم اپنے حصے کا, تم نے فائدہ اٹھا لیا تم نے, یہ ماضی ہے. فاستمتعتم بخلاق تم نے فائدہ اپنے حصے کا. کما استمتع الذین جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا من قبل تم سے پہلے کا, بخلاق اپنے حصے کا. وخذتم کالذی خاضوا اور خود تم انہوں نے بحث فضول باتوں میں الجھے رہے, کالذی خاضوا جس طرح تم فضول باتوں میں الجھے جس طرح کہ وہ الجھے رہے. اولئک
ان لیے وہ لوگ ہیں حابطت اعمالهم فی الدنیا، جو ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی منافق جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ان کے اوصاف یہ ہے، خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ منافقوں کے بارے میں، یعنی ان کی خصلتوں کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منافقوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافق چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یعنی یہ صرف قسموں مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر بھاؤ کراتے ہیں کہ انہیں کی طرح کے مخلص مسلمان ہیں۔ مگر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کی تردید کر دی ہے کہ منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں، نفاق میں اور عدم ایمان نہ لانے میں سبھی ایک جیسے ہیں۔ ان سب کے حالات مومنوں کے خلاف ان کے حالات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے روکتے ہیں۔ مومن کا کام تو وہ تو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتے ہیں، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ الٹا کام کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں۔ یعنی صلہ رحمی، جہاد اور کسی بھی خیر کے کام میں خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی رعایت سے تو بالکل بالکل ہی غافل ہے۔ اس اگر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا اور اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اس لیے بھی یہ منافق اپنی اس کفر و سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پر مسلمین کے مسلمانوں کی منافقین کی یہ خصوصیت بتا دی گئی کہ ان کے سب کی ایک مشترکہ خصوصیت یہی ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی ہوتی ہے، بلائی سے ان کو بالکل دشمنی عداوت ہوتی ہے۔ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو اس کے اندر دیا، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی ان کی اعانت کرنا، ان کی سفارشیں کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، سب ان کے لیے وقف ہو جائیں گے، ان کی خوب تعریفیں کریں گے، دل و جان سے وہ اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو بھی اس میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بھی بڑھائیں گے، ان کو ہر داغ سے ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے سے کچھ ان کے دل کو جو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، وہ سکون کے دل سے صاف ظاہر ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھلائی کا کام ہو رہا ہو تو ان کی خبر سے ان کو تو بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ بھلائی کا کام ہو کیوں رہا ہے۔ پھر ان کو تو بلکہ اس کی کوئی تجویز بھی کوئی بھلائی کے کام کی وہ بھی ان کو گوارا نہیں ہوتی۔ اس طرح کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی ان کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی روڑے اٹکائے، ہر کوشش کر لیں کہ کسی اس نیکی کے کام سے شخص باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو کم از کم ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر بھی ان کے سب کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ بالکل نہیں کھلتا۔ یقبضون بأیدیہم، ان کے بالکل ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ انہوں نے باندھے ہوتے ہیں، نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا کسی اور غریب کی مدد کرنا ہو، ان کے ہاتھ نہیں کھلتے۔ ان کی دولت جو ہے یا تو تجوری میں بند ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے، دولت حرام راستوں میں جاتی ہے۔ بدی کے کام میں ان سے جتنا مرضی خرچ کروا لیں، مگر نیکی کے کام میں ان کی جان جاتی ہے، کبھی خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کی راہ میں یقبضون ایدیہم، یہ ان کے بالکل ہاتھ بندے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر نسوا اللہ ونسیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلا دیا جیسے انہوں نے بلا دیا۔ یعنی یہ اللہ کو بلائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بلا دیا ان کو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجاہدہ میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب ہے، اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کی گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور سن لو کہ یقیناً شیطان کے گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ منافقوں سے خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کیا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے۔ تو کافر الگ ہے، منافق الگ۔ منافق اصل میں وہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے، اور یہ وہ لوگ جو اعتقادی طور پر مسلمان کا اعتقاد ہی ہے، منافقت یعنی عملی طور پر تو عمل تو کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کرتے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دکھاوے کے سارے کام کرتے ہیں، مگر اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ منافق ہے اور کافر الگ ہیں جو صاف انکار کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے جہنم، اور وہ خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کے سارے اعمال سب کے ناپسندیدہ یا یہ خائن ہیں، جھوٹے ہیں، اور شکنی یہ کرتے ہیں، جہاد کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ اہل ایمان سے حسد اور بغض رکھنے والے
جتنے منکرات کے دائیں بھلائی کم رکاوٹیں کھڑی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان سنگین جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کفار سب کے لیے جہنم کا وعدہ سے بناتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان سنگین جرائم کی وجہ سے ان کو مردوں کو اور عورتوں کو اور سب کو ان کو جہنم میں یہ ڈالے گا، اور جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، بلکہ بلک بلک اور وہاں مدد کوئی پکارے ہیں مگر ان کے وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں سنے گا، بلکہ لوگ جہنم کی آگ میں ڈال کر بلا دیے جائیں گے، جس طرح انہیں اللہ کو بلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح بلا دیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے کہ بار بار بلکہ پڑھا ہے کہ یہ جو دوزخ کے کارندے ہوں گے ان سے دروغہ سے یہ وہ کہیں گے کہ ہماری بات پہنچا دو، یا پھر کبھی جنت والوں سے کہیں گے ہم پہ کچھ پانی ڈال دو، پھر کہ کوئی بالکل سنی نہیں جائے گی، لیکن پر تو بالکل اللہ کی پھٹکار، لعنت و پھٹکار اور رحمت سے دوری ہے، لعنت ہوتی وہ ہے جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک ان لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، انہوں نے قریب ایک سخت عذاب میں جھونکیں گے، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اور جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گے تو ہم ان کے علاوہ اور کھالیں بس کھالوں سے بدل دیں گے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جیسے سورہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں تو کسی برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوگا، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ ان کے چہروں پر رات کی بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ اندھیری رات ہو، یہی لوگ آگ والے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر ان کے یہ بتا دیا کہ یہ کالذین من قبلکم، یہ وہ لوگ ہیں من قبل جو اپنے پہلے سے پہلے تو لوگوں کی طرح ہی کہ تم لوگوں کی طرح سے تم پہلے تھے، جو وہ کیسے تھے وہ لوگ، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ سخت تھے، زیادہ طاقتور تھا، تم سے زیادہ قوت میں زیادہ تھے، وہ اکثر اموال و اولاد، اور وہ مال اور اولاد میں بھی وہ تم سے زیادہ تھے۔ اب ان کے واقعات آگے پڑھیں گے کہ وہ کیسی قومیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کے سب کے باوجود ان کے ساتھ کیا حشر کیا، کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ کیا تمہارا بھی، تم سے پہلے بہت سی قومیں ایسی تھیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح انعام کیا ہوا، تمہیں دیکھو جسمانی قوت میں بھی، مال و دولت میں بھی، اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ اچھی حالت میں تھے، اور انہوں نے دنیاوی ان کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے، تو وہ آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت میں ان کی بربادی ہے ہی، تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور آخرت میں بربادی یقیناً ہونی، جیسے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا تم بھی فائدہ اٹھا لو، خود تم کل خاص انہوں نے بحثیں کی، فالتو بحثیں کی، اور تم بھی ان بحثوں میں پڑے ہوئے، فالتو باتیں کرنے کا انہیں بھی شوق تھا، تمہیں بھی شوق ہے، ہوا کیا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھر سارے اعمال جو تھے وہ ان کے ضائع ہو گئے، ان کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا، اور پھر اولئک هم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ جو نے خسارہ اٹھایا، تو ان سے یہی فرمایا جاتا ہے کہ یہ کافروں کا، منافقوں کا آخر کار یہاں سے جو مرضی کیے ہیں کرنا، جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دنیا سے اٹھا لیں، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں پیش ہونا ہے، اور اس دن سب کو ظاہر ہو جائے گا، یہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو خسارہ اٹھانے مراد ہے کہ جس نے وہاں پہ خسارہ اٹھایا، من سمجھے کہ وہ جہنم میں سیدھا جہنم میں ہی جائے گا، اور ان کے حال یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں بھی اللہ تبارک اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بھی بتایا ہے، سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالکل بالشت و بالشت، اور ذرا بذرا یعنی قدم بقدم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کو کہ بل میں گھسیں تو یقیناً تم بھی گھسو گے، تو لوگوں نے پوچھا اس سے مراد کون لوگ ہیں، کیا اہل کتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اور کون، یعنی اہل کتاب، یعنی اہل کتاب نے جو حرکتیں کی، جو کام کیے، ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور کر رہے ہیں، آپ کوئی سچی ثابت ہو تو ان کو تو ان کی ہر بات حق ہے، تو ہم ہمارے اللہ دیکھ لیں گے، ہم انہیں کی، ہم ان کے ہر بات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اہل کتاب کر رہے ہیں، جو کافر کر رہے ہیں، تو ہم انہی کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں ہمیں ان زبان کے بولنے میں فخر ہے، جو کپڑے وہ پہنتے ہیں ہمیں ان کے کپڑے پہننے میں بڑا فخر ہے، جو تہوار وہ مناتے ہیں ہم بھی انہیں کی طرح منا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں صحیح معنی میں جو مومنون کے آگے مومنین کے صفات آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ورنہ
یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے حالات سے خاص سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے اور ہمارا اپنی رحمت کا سایہ ہم پہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔